بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے گو گرین، یعنی سبزے کی طرف جانا۔ جب بھی ہم سبزے کی طرف یا پھر گرین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہریالی کو بڑھانا، یہی ہمارے لیے گرین ہے۔ جبکہ گرین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماحول میں سے آلودگی کو کم کرنا، یعنی آلودگی ہے فضا میں، اس کو سب سے زیادہ کم کرنا، یہ گرین ہے ہمارے لیے۔ درخت لگانا ہی صرف ہمارے لیے گرینری نہیں ہے۔ درخت لگانے سے یہی نہیں کہ ہم درخت لگائی جا رہے ہیں تو یہی گرینری ہے، ہم اپنے ملک کی دوسری چیزوں کو بھی گرینری کے ذریعے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ پیپرز کا استعمال کم کر سکتے ہیں، فوسل فیولز کا استعمال کم کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو گرین کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہم لوگ ایجوکیشنل سسٹم میں دیکھا جائے، ہم پیپرز کا کم کر کے ہم اس کو ٹیب میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو گرین کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سے فیکٹرز ہیں کہ ہم اپنے ملک کو گرین کریں، جیسے ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، ہم اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو گرین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملک کو اس طرح صاف کر سکتے ہیں کہ جیسا ہم دیکھا ہے کہ ہم لوگ جب سڑکوں پہ جاتے ہیں تو جگہ جگہ ڈفرینٹ چارٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ جو لوگ آتے ہیں وہ جگہ جگہ ہر چیز یہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے روڈ صاف نہیں لگتی، اور جو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ وہ چارٹس نہ لگائیں، اس کو ہم لوگ انٹرنیٹ کی بدولت اگر ہم نے کوئی بھی انفارمیشن کسی کو بھیجنی ہے اور اگر ہم اس کے نیٹ کے ذریعے بھیج دیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح پاکستان میں بھی صفائی رہے گی اور ہماری ہر چیز ٹیکنالوجی میں تبدیل ہوگی، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے فاطمہ نے کہا ہے کہ کاغذ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ مثلاً 5 کاغذ استعمال کرتا ہے، تو ہر سال سالانہ لاکھوں کروڑوں بچے امتحانات دیتے ہیں اور اس کی تعداد کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو اسی طرح اگر ہم ٹیکنالوجی یعنی ٹیب میں تبدیل کریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے ہمارے بچوں کے اسی وقت نتائج بھی نکل آئیں گے، اور نہ تو پاکستان بھی صاف رہے گا، نہ تو ماحول کی آلودگی ہوگی، اور دوسرا جو پانی میں رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوگی، جس کا بہت اہم کردار ہے۔ ہم گو گرین میں گرین مارکیٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان بوتلوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم انہیں پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں ان بوتلوں کو پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ملک میں آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں انہیں پھینکنے کے بجائے ریسائیکل کر کے دوبارہ استعمال میں لانے کے انہیں قابل بنانا چاہیے، تاکہ اس سے ہمارے ملک میں آلودگی نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم سامان لانے کے لیے پلاسٹک کے شاپر کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں پلاسٹک کے شاپر سے ہٹ کے بلکہ کپڑے کے بیگ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں آلودگی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بیماری پھیلے گی۔ اگر ہم پلاسٹک کا استعمال بھی کرتے ہیں تو ہمیں استعمال کے بعد انہیں پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ریسائیکل کر کے دوبارہ استعمال میں لانے کے قابل بنا دینا چاہیے۔ ہمارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی فضائی آلودگی زیادہ ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے، کچھ انڈسٹریل آلودگی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی جو کمپنیز ہیں ان کو ایسے ریزیڈینٹل ایریاز میں نہ بنائیں، ان کو ایسے ایریاز میں بنائیں جو وہاں سے رہائش سے بہت زیادہ دور ہو، تو ہم اس آلودگی میں بہت زیادہ کم لا سکتے ہیں۔ دوسرا، جو ہمارے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں یہ بھی ہوا میں ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آلودگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیمیکلز کا استعمال کم کیا جائے اور چیزوں کو ریسائیکل کیا جائے۔ جیسے بہت سی کمپنیاں ہیں جو اپنا پلاسٹک پیپرز کی بجائے پولیتھین کی بجائے کاغذ لا رہی ہیں، اور کاغذ سے ہماری ایک تو آلودگی کم ہوگی، دوسرا ہمارا ماحول صاف ہوگا۔ اور ہمارے ماحول صاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف گرین بنائیں، بلکہ ہمیں ایک ایسا فارمولہ اپنانا چاہیے جس سے گرینری زیادہ ہو، اور وہ گرینری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو فارمولہ اپلائی کرنا چاہیے 7/30۔ اگر 7/30 آپ کا ہوگا تو ایک آپ کا گھر خوبصورت لگے گا اور دوسرا صاف ستھرا رہنے کے قابل ہوگا۔ جیسا کہ مہنور اور شبا نے کہا کہ آلودگی کا پلاسٹک کے ذریعے پھیل رہی ہے، اور اس کے علاوہ کاغذ جو ہے وہ اس چیز کو کم کر رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کاغذ جو ہے وہ درخت کی چھال وغیرہ سے بنتا ہے، جس کے لیے ہمیں درخت کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ اب ہم اگر ایک درخت کاٹتے ہیں تو اس کی جگہ ہم 100 درخت لگا بھی تو نہیں رہے، جس کی وجہ سے ہماری ماحول جو ہے وہ زیادہ آلودہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اسی طرح دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر تعداد جتنی صنعتوں کی ہیں وہ ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں پر لوگوں کی رہائش ہے، اور ان کی وجہ سے وہ جس صنعتوں کا جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ ان رہائش گاہ میں پھیل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا شہر آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ زمینی آلودگی کے ساتھ ساتھ ہوائی آلودگی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہم صرف اپنی لگژریس لائفس کے لیے نئی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں،
اس کے لیے ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں صرف اپنے رہنے کے لیے، اور ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اگر ہمیں اس انوائرمنٹ کو صحیح کرنا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹریز لگائیں اور انوائرمنٹ صحیح سے ہو. بہت سی فوڈ چینز ایسی ہیں جو کہ پلاسٹک کے بجائے دوسری چیزوں کا استعمال کریں جس سے انوائرمنٹ میں کم افیکٹ پڑے. ہمیں بھی اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ انوائرمنٹ صحیح ہو. جیسے کہ سائش نے بات کی تھی کہ ہم کاغذی نظام کو اگر ٹیب کے اوپر منتقل کرتے ہیں تو یہ بہت صحیح رہے گا. اگر یہ اقدام اٹھائیں تو پاکستان میں جیسے ٹیکنالوجی بہت کم ہے، ویسے ٹیکنالوجی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھے گی، اور نہ صرف ٹیکنالوجی بڑھے گی بلکہ ماحول صاف ہوگا، ہمیں اچھی تازہ سانس لینے میں ہمیں آسانی ہمیں ملے گی. جیسا کہ انہوں نے درخت کاٹنے کی بات کی ہے، اگر درخت ساتھ ساتھ کاٹے بھی جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ انہیں جلایا بھی بہت زیادہ جا رہا ہے. اگر ہم انہیں جلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جب وہ جلتے ہیں، کمبسٹن کا پروسیس ہوتا ہے، جلنے کا پروسیس عمل میں آتا ہے، جس سے گیسز بہت سی ریلیز ہوتی ہیں اور وہ ہماری ایٹماسفیئر میں جا رہی ہیں اور بہت سا نقصان کر رہی ہیں ہمارے ملک کا. اگر ہم اپنے استعمال کے لیے درخت کو کاٹ بھی رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ایک درخت کاٹ رہے ہیں اس کے بدلے 2 اور لگائیں، تاکہ اگر ہم کاٹ بھی رہے ہیں، ہم اپنے استعمال میں اسے لا رہے ہیں تو ہم اسے نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اور لگا کے اپنے ماحول کو اور خوشگوار بنائیں. اب ہم اسے اس طرح بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کے لیے تحائف تو ہمیں لینے ہی پڑتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے تحفے میں ہی 2 پودے دے دیں تو وہ 2 پودے لگائے گا تو اس سے بھی ہمارا ماحول بہت خوشگوار بن سکتا ہے. جیسا کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے نام سے ایک درخت لگا دیتے تھے، اور اس درخت کو اسلام سے جوڑ دیتے تھے کہ جو یہ درخت بڑا ہوگا اس کے ساتھ یہ اس کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ یہ اس کی پھلنے کی نعمت ہے، اس کی زندگی ویسے پھلے گی جیسے درخت ہو. اور درخت لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ ایڈوانس کریں کہ ہماری جو جتنے بھی پرانے زمانے کی جتنی بھی ہماری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، جیسے کہ گاؤں دیہاتوں میں جو زراعت کا کام ہوتا ہے وہ ابھی بھی کافی سارے گاؤں کے اندر مویشی کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کو ہم ٹیکنالوجی پر لائیں تاکہ جس کی وجہ سے نہ ماحول آلودہ ہو نہ ہی ہماری زمین آلودہ ہو. جیسے کہ درخت کاٹنے کی بات کی، اگر ہم درخت کاٹتے ہیں تو اگر ہم ایک درخت لگائیں گے، اس ایک درخت کے لگانے سے 1000 لوگ سانس لے گا، تو اس لیے ہمیں ایک اگر درخت کاٹیں تو اس کے بجائے 2 درخت لگانے چاہیے تاکہ ان 2 درختوں کی وجہ سے 2 لاکھ لوگ سانس لے سکیں. جیسا کہ فاطمہ نے بھی بات کی ہے کہ درخت لگانے چاہیے. ہمیں درخت لگانے کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اگر ہلی ایریاز میں دیکھا جائے تو ایک جانور ہے جسے گلہری، وہ بہت سے فروٹ لگاتا ہے، بیج لگاتا ہے، لیکن وہ بیج لگا کے بھول جاتا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ لگائے تھے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سے فروٹ انسانوں کو پا جاتا ہے کچھ کس جانور کی وجہ سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اس لیے جو اب ہم درخت لگائے جائیں تو اس نیت سے، اس سوچ سے لگائیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو گرین بنانا ہے، ہم نے اسے صاف ستھرا اور سبز بنانا ہے. درخت صرف انسانی صحت میں اہم کردار نہیں ادا کر رہی، ہمارے ملک کی معیشت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان سے ہم لوگ لکڑی حاصل کرتے ہیں، لکڑی سے ہم لوگ فرنیچر وغیرہ بھی بناتے ہیں. درختوں پہ پھل وغیرہ لگتے ہیں، سبزیاں لگتی ہیں جنہیں ہم باہر کے ملک بھی بھیجتے ہیں اور اپنی معیشت کو مضبوط بنا رہے ہیں. مگر پاکستان کو صرف درخت نہیں لگا کے ہم صاف کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنا گند بھی صاف کرنا ہے. جیسے ہم سڑکوں میں جاتے ہیں، ہم جاتے وقت کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو ہم پھینک دیتے ہیں. ہم اس وقت یہ بات نہیں سوچتے، ہم بس پھینک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو کوئی اٹھا لے گا، دوسرا کوئی اٹھا لے گا. ہمیں چاہیے اگر ہم لوگ وہی گند اپنے پاس رکھیں اور اٹھا کے جگہ پر جہاں ان کی ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے وہاں ہم لوگ ڈالیں، یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس سے مطلب باقی گندگی بھی رہے گی. صرف درخت لگانا تو ایک حل نہیں ہے نا، ہمیں اپنی گندگی بھی صاف کرنی پڑے گی. جب تک ہم اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتے تب تک ہم پاکستان کو اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر ہم لکڑیاں جلاتے بھی ہیں تو وہ جب جل کے راکھ ہو جاتی ہیں تو وہ ہمارے پانی میں بھی بلکہ بہت سی چیزوں میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ پانی میں بھی ان کا گندگی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایویپریٹ ہو کے جب بارش میں ہوتی ہے ہماری تو وہ ایسیڈ رین کا باعث بن سکتی ہے جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور ہمارے ایگریکلچر کے لیے بھی بہت برا متاثر ہوتی ہے اس سے. جیسے کہ ابھی سرش نے بات کی ہے کہ ہمیں گند اپنا خود اٹھانا چاہیے، صاف کرنا چاہیے. اسی طرح اگر روڈ پہ سڑکوں پہ دیکھا جائے تو ہم بہت زیادہ پینلس لگاتے ہیں، ہم بہت زیادہ پینٹنگ کرتے ہیں. کسی دیوار پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، انسان کی نظر اس چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، جو بہت زیادہ صاف ہو. تو ہمیں اس چیز کو ٹیکنالوجی میں لانا چاہیے کہ ہم نے اپنی جو بھی بات بتانی ہے ہم وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. ہم اپنی دیواروں کو، ہم اپنے گھروں کو، ہم اپنی روڈس کو گندہ نہ کریں. جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گو گرین کے بارے میں، اس کا کہ ہمارے انوائرمنٹس کے اندر سے ہم نے پولیوشن کو کیسے ختم کرنا ہے. اس طرح جو گاڑیاں ہیں یہ جو ان کا دھواں ہوتا ہے یہ بھی پولیوشن کو بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں نا پولیوشن کے اندر.
تو ہمیں آج کل جو ہوتا ہے کہ موسٹلی ہر گھر میں گاڑی ہوتی ہے، اور کہیں جانا ہوتا ہے نا تو گاڑی کا استعمال کرتے ہیں. جو گاڑی کا دھواں ہوتا ہے وہ بھی زیادہ مطلب کہ پولیوشن میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ جو گاڑیاں کم استعمال ہوں گی، اور مطلب جیسے ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو اس سے جو ہوگا، جیسے گاڑیاں زیادہ استعمال ہوں گی تو دھواں زیادہ ہوگا. تو ہم پبلک جب ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ گاڑیوں کا استعمال کم ہوگا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ ہوگا. اور اس سے یہ ہے کہ جب اور دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا نا، اس وقت جو ہمارے ہلی اراض ہے اس کے اندر درخت بہت زیادہ تھے، جیسے کہ کشمیر ہو گیا اور دوسرا یہ مری. لیکن اب وہ درخت بہت کم ہیں ان علاقوں میں، کیونکہ لوگوں نے درخت اور کاٹ کے مطلب جو پہاڑ ہیں ان کی کٹنگ کر کے ان کی جگہ پہ بہت ساری سوسائٹیز بنا دی ہیں، بہت ساری انڈسٹریز بنا دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کی خوبصورتی ہے ان میں بہت کمی آ رہی ہے. تو ہمیں اس کا کم کرنا چاہیے. سوسائٹیز اگر ہم بناتے بھی ہیں تو ان ایریاز میں، ان سوسائٹیز کی مطلب نزدیک اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ان کی خوبصورتی قائم رہے. ان سب چیزوں کا یہ حل نکلتا ہے کہ ہم جس طرح ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا کام وہ کرے گا، یا میں کچرا نہیں اٹھاؤں گا، یا میں نے اگر پھینک دیا تو کوئی اور اٹھا لے گا. اس سے ہمیں یہ ملتا ہے سبق کہ ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بننا چاہیے. اگر ہم لوگ پہلے ایک کام کر رہے ہیں تو ہمیں اسٹارٹ اپنے سے کرنا چاہیے، دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر رہے کی بات، ہم لوگ جیسے حکومت ہماری مدد کرتی ہے اس کام میں، عوام کو بھی چاہیے اس کام میں ہماری مدد کرے. ہم کہتے ہیں کہ صفائی کرنے والا آئے گا، جبکہ صفائی کرنے والا وہ تو صفائی کرنے والا ہوتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم خود گند ڈال رہے ہیں، ہم اپنے ماحول کو خود گندا کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس جتنا بھی ہمارا گند ہوتا ہے اس کو خود ٹھکانے لگایا جائے. اگر دیکھیں کہ ہم اپنے گند کو اگر جلاتے بھی ہیں، اسے دفن بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقے سے گند بن رہے ہیں. اس لیے پولیتھین کا استعمال زیادہ سے کم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکیں. اگر آج سے ہم لوگ یہ عہد قائل ہیں کہ ہم لوگوں نے خود سے اپنے سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو یہ ہمارا پاکستان جو ہے، ہمارا ماحول صاف ستھرا ہو سکتا ہے، جس سے ہماری زندگیاں اور ہماری ہر چیز خوشگوار ہو سکتی ہے. اور ماحولیاتی آلودگی کو بھی ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم گاڑیوں کی جگہ سائیکل استعمال کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک، فار ایگزامپل ہالینڈ وغیرہ ہو گئے، امریکہ وغیرہ ہو گئے، یہاں گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، یا تو ادھر پیدل چلا جاتا ہے یا تو سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی، اگر ہم یہ ایک چیز ختم کر لیں تو ہمارے بہت زیادہ مطلب ہمارے لیے پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا. اگر ہر انسان ہر بندہ اپنے آگ کے پیچھے کا ماحول صاف کرنا شروع کر دے، یہ نہ دیکھے کہ دوسرے کریں گے تو میں کروں گا. اگر خود کو صاف کرے، اپنے آگے پیچھے ماحول کو صحیح کرے، تو اس طرح ہم اپنے پاکستان، اپنے ملک کو گرین بنا سکتے ہیں. اگر ہم درخت کاٹ بھی رہے ہیں، اگر ہم اس کی جگہ لگاتے بھی ہیں اپنی ضروریات کے لیے، درخت کاٹ بھی رہے ہیں تو ہم اس کی جگہ درخت لگا بھی رہے ہیں. اس سے ہمارا ملک بھی ٹھیک رہے گا، ہماری دنیا بھی ٹھیک رہے گی، ہمارا ارتھ بھی ٹھیک رہے گا، اور ہماری پورے انوائرمنٹ بھی ٹھیک رہے گا. انسان بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے. سائیکل استعمال کرنے سے ایک تو آلودگی میں کمی ہوگی، مطلب کہ کیونکہ گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے، تو جب ہم سائیکل استعمال کریں گے تو وہ دھوؤں میں کمی ہوگی، آلودگی میں کمی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اس سے. اور اگر ہم مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں. اور ماحول کے ساتھ ساتھ اس کی ٹاپک ایڈ کرتے ہوئے میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ اپنے گھر سے کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گھروں میں جو ان سب نے باتیں کی ہے ہم اپنے گھروں میں سب سے پہلے وہ اپلائی کریں، پھر ہم باہر کی طرف آئیں. جب ہم اپنے گھر سے باہر کی طرف نکلیں گے تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، یا پھر آپ کے مائنڈ میں یا پھر ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ اگر میں باہر جو کام کر رہا ہوں وہ گھر میں کیوں نہیں ہے. وہ آپ کے گھر میں پہلے سے فیسلٹیز موجود ہوگی، تو اگر آپ باہر آؤ گے تو آپ سے لوگ بھی آپ سے سبق حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ لوگ بھی یہ اس بات کو دیکھ کے آپ اپنے گھروں پہ اپلائی کریں گے. اور درخت لگاؤ، ثواب کماؤ، اور صاف پاکستان، پاک پاکستان. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا.